الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر، راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر، رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر، اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد شریف چمرانی حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔
آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دے، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما دے کہ اللہ ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر میرے بھائی شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب تشریف فرما ہے، مولانا قاری نعیم الرحمن شیخ پوری حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، وہ اپنی اپنی باری پہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج کے پروگرام کے حوالے سے چند معلومات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج کا یہ حسین اور دل نشین پروگرام جس میں آپ انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت بھی سماعت فرمائیں گے اور میری جماعت کے خطباء اور علماء کے خطابات بھی سماعت فرمائیں گے۔ یقین کیجئے وہ جگہ بڑی مبارک ہے، وہ مقام بڑا مبارک ہے، وہ مساجد و مدارس بڑے مبارک ہے جہاں قرآن کریم پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ وہ لوگ بڑے مبارک ہیں جو ان مدارس و مساجد میں قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، وہ والدین بڑے مبارک ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ وہ ہاتھ بڑے مبارک ہیں جو صبح و شام قرآن کو چھوتے ہیں۔ وہ زبانیں بڑی مبارک ہیں جو شب و روز قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ وہ دماغ بڑے مبارک ہیں جو قرآن کریم پر تدبر کرتے ہیں۔ وہ دل بڑے مبارک ہیں جو اپنے اندر قرآن کو محفوظ کرتے ہیں۔ کتنے مبارک ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم رسول معظم سرور عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ وہ دل کتنے مبارک ہیں جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے۔ کائنات کے امام نے کہا آپ کے اس فرمان کو امام
جس سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو جائے، میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں جلائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور قرآن کے ان حافظوں، قاریوں، عالموں کا تمسخر اڑانے والوں۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، رحمت کائنات نے فرمایا تھا، صحیح المسلم کے اندر ہے، رحمت کائنات نے کہا تھا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، جو اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کو بشارت دے دو، ان کو خوشخبری دے دو۔ کیا بشارت ہے؟ اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں، آسمان والا کہتا ہے اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے میں تمہیں 4 قسم کے انعامات سے نوازوں گا۔ اور 4 قسم کے انعامات کون سے ہیں؟ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ سبحان اللہ۔ اور 4 خوبیاں یہ ہیں۔ اور قرآن پڑھنے والوں، ان مساجد و مدارس میں آ کے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے والوں، خوش ہو جاؤ۔ ساری کائنات بے سکون ہوتی ہے تو ہو جائے، ساری کائنات بے چینی کی زندگی گزارتی ہے تو گزارے۔ اللہ کہتا ہے ان حافظوں اور قاریوں کو بشارت دے دو، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ساری کائنات میں سکونی میں ہوگی۔ میں اس حافظ و قاری کو آسمان سے سکینت عطا کروں۔ اس کے لیے آسمان سے سکون ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدارس کے طلباء، یہ علماء، یہ کیوں اتنے خوش ہیں، حشاش ہیں، بشاش ہیں، مسرور ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ان کے بہت بڑے بینک بیلنس نہیں، یہ جائیدادوں کے مالک نہیں، ان کے پاس کوئی بہت زیادہ سیم و سر نہیں، اور ان فقیروں کے پاس یا رب کا قرآن ہے یا محمد کا سچا فرمان ہے۔ اللہ نے ان کے لیے آسمان سے سکینت کو نازل کر دیا۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، جو بے سکونی اور بے چینی ہے، کبھی اس کا سبب اور اس کی وجہ تلاش کی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے اس کی وجہ سرداری ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ نواز شریف ہے، کوئی کہتا ہے اس کی وجہ عمران خان ہے۔ ہم نے کہا اور سب کو چھوڑو، رب کے قرآن سے پوچھو وجہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ اور ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا، اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا، اس کو پسے پش ڈال دیا ہے۔
قرآن سے ناتا رشتہ توڑ لیا ہے، اور آپ کو پتا ہے شرم آتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بات کرتے ہوئے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں سرعام قرآن کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، محمد کے سچے فرمان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 8 مارچ کو اسلام آباد اور لاہور کراچی کی سڑکوں پہ کیا ہوا ہے؟ علماء کے خلاف، قرآن و حدیث کا نام لینے والوں کے خلاف بے حیائی اور فحاشی کے راستے میں شیشہ پھیرائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہونے والے ان مجاہدوں کے خلاف کیا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا؟ کیا کچھ نہیں ہوا. اور نام کیا دیا ہے کہ ہم حقوق لینے نکلے. کون سے حقوق؟ کس کے نقش قدم پہ چل کے حقوق کی بات کر رہے ہو؟ یہودیوں کے نقش قدم پہ چل کے. یہ مائیں بہنیں حقوق لینا چاہتی ہے یہودیوں کے نقش قدم پہ چل کے. کبھی ان کے مذہب کو پڑھا ہے؟ یہودی مذہب میں عورت کسی کی وارث بن سکتی نہیں. اونچی کہو کسی کی وارث بن سکتی نہیں. نہ بھائی کی، نہ بیٹے کی، نہ خامد کی، نہ باپ کی. اور جس اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، اس اسلام نے آنے کے بعد پہلا اعلان کیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اگر وراثت میں بیٹے کا حصہ موجود ہے تو بیٹی کا بھی کس نے حصہ دیا؟ عیسائیت کے نقش قدم پہ چل کے حقوق پانا چاہتے ہو؟ کبھی عیسائیت کو پڑھا ہے؟ عیسائی مذہب میں عورت کو شیطان سے تشبیہ دی گئی. ہندو مذہب پہ چل کے حقوق کا سوال کرتے ہو. اس ہندو مذہب میں اس عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا گیا. مشرکین مکہ نے اس عورت کو زندہ درگور کیا. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کہا؟ اس اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو. صحیح البخاری میں اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم. اور تم نے اپنی اولاد کے درمیان عدل کرنا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تم نے کیا کرنا ہے؟ عدل کرنا. فرمایا جو عدل کرے گا بیٹے اور بیٹی کی پرورش اچھے انداز میں کرے گا. جس طرح بیٹے کی پرورش کرتا ہے اسی طرح بیٹی کی پرورش کرے گا. پھر اچھی جگہ پہ شادی کرے گا بیٹی کی. میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں اور لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ اس شخص کو جنت کا داخلہ دے گا اور جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. سبحان اللہ. اس اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہو، اس اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہو. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا قرآن سے ناتا توڑو گے، قرآن سے منہ موڑو گے، دنیا میں تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قیامت کو اندھا کر کے اٹھایا. ان کا مقابلہ کرتے ہو
ان مدارس اور مدارس کے طلباء کا مقابلہ کرتے ہو، اور جن کی عزت و عظمت کا عالم یہ ہے کہ کائنات کے امام نے کہا الماہر بالقرآن ما صبرت الکرام البررا، قرآن سے دوری اختیار کرنے والے، قرآن کو پسے پش ڈالنے والے اگر اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے، قرآن سے محبت کرنے والوں کا اللہ کے نیک بزرگ اور کاتب فرشتے استقبال کریں گے۔ ان کا مقابلہ کرتے ہو، اس لیے بچوں کو ان مدارس سے دور رکھتے ہو، اس قرآن سے دور کہتے ہیں نہیں ہم تو اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھائیں۔ کیوں؟ جی ان میں پڑھ کے وہ بڑے لوگوں کے جانشین بنیں گے۔ میں نے کہا وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ زرداری کے، نواز شریف کے، عمران خان کے، اور میں نے کہا مرکز ابن قاسم میں پڑھنے والے بچے اللہ کی قسم اس شخص اس بڑے کے جانشین بنیں گے جس کو بڑا میں نے نہیں کہا، جس کو بڑا شریف کمرانی صاحب نے نہیں کہا، مولانا منظور نے نہیں کہا، میرے شیوخ نے نہیں کہا، میرے قرآن نے نہیں کہا، جس کو بڑا بھی کہا ہے تو آسمان والے نے بڑا فرمان کا ذکر کرنے میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ کس کے جانشین ہوگی؟ العلماء ورثۃ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تحت ملت حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، زندہ باد، کس کے جانشین بنیں گے؟ لاؤ کائنات میں جناب محمد سے بڑا اللہ کے کو دکھاؤ، اس کے جانشین بنیں۔ اور کہتے ہیں ہمارے مدرسوں اور سکولوں میں پڑھنے والے بچے سیدھے اسمبلیوں میں جائیں، کیا کریں گے اسمبلیوں میں جا کے؟ جو یہ کر رہے ہیں کیا کریں گے؟ میں نے کہا تمہارے بچے اگر ان سکولوں میں پڑھ کے اسمبلیوں میں جائیں گے، مرکز ابن قاسم میں پڑھ کے بچے سیدھے جنت جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہاں بھیجنا چاہتے ہو؟ اللہ، روٹی کھا لیے کہ کھانی ہے؟ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، حرمت قرآن، حرمت نبی سلطان، پاکستان، سنو اہل حدیثو، تم نے پاکستان کی فضاؤں میں عیسیٰ علیہ شہید کے روحانی فرزند بن کے قرآن و سنت کا غلغلہ مچانا ہے، ختم نبوت کا پرچم لہرانا ہے، اسلام کے دشمنوں کو اس دھرتی میں دفنانا ہے۔ کہتے ہیں جی ان مولویوں کا کیا ہے؟ مولوی بنائے، قاری بنائے، عالم، خطیب، ادیب، حسیب، لبیب بنائے، یہ کھان کے کتنے کہاں یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کہنے لگے میں نے ایک کو تشکیل کروائی، وہ کہنے لگا مولوی صاحب کھان گے کتوں؟ کہنے لگے بیوقوفا تمہیں پتہ ہی نہیں، وہ نے کھان گے کتوں؟ وہ اینا دیاں مولویاں دیاں کاریاں دیاں مچا بھی روٹیاں کھاندی ہیں، اینا رزق اللہ دینا ہے۔ اللہ اکبر، رب محمد کی قسم ہے تو بھیج ان کو ان مدارس میں، پھر دیکھ تو کہتا ہے ان کے یہ بڑے لوگ بڑے سکولوں میں پڑے ہوئے لوگ آتے ہیں تو لوگ گلاب کے پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ میں نے
تجھے پتہ ہی نہیں. ذرا اپنے بیٹوں کو قرآن سے جوڑ کے دیکھ. اگر ان کے راستوں میں گلاب کے پھول کی پتیاں لوگ نچھاور کرتے ہیں، حافظوں کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نوری فرشتے پر بچاتے ہیں. کیوں قرآن سے دور ہو گئے ہم؟ کیوں قرآن سے ناتا اور رشتہ توڑ لیا ہم نے؟ اپنی تباہی کے اسباب تلاش کرو. نبی کائنات 1500 سال پہلے بتا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. قومیں ہیں جو اس سے جڑتی ہے، اللہ ان کو آسمان کی زمین کی پستیوں سے نکال کے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ. کبھی سوچا ہے کہ بلال چلتا زمین پر ہے، ان کے پاؤں کی آہٹ آسمان پہ کیسے سنائی دیتی ہے؟ اور جو قومیں اس سے ناتا اور رشتہ توڑ لیتی ہے، اللہ ان کو آسمان کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین کی عمیق گہرائیوں میں دفن کر دیتا ہے. آؤ قرآن سے جڑو. پہلا انعام اللہ نزلت علیہم السکینہ. دوسرا انعام وغشیتہم الرحمہ. رحمت الہی اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. اور لوگو اللہ سے رحمت مانگتے ہو نا؟ رمضان آ رہا ہے، مانگو گے پھر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللہ سے رب کی رحمت مانگتے ہو نا؟ اللہ کہتا ہے قرآن سے جڑنا تمہارا کام ہے، تمہیں اپنی رحمت عطا کر دینا. میں عرش والے خدا کا کام. ذرا جڑ کے تو دیکھ، اس قرآن سے ناتا اور رشتہ استوار کر کے تو دیکھ. وحفتہم الملائکہ، اس کے آسمان کے نوری فرشتے اس پہ سایہ فگن ہوتے. یوں سمجھو آج ہمیں اپنی حفاظت کے لیے گنمین محافظ رکھنے پڑتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن سے جڑ کے دکھاؤ، میں تمہارے محافظ بھی، تمہارے باڈی گارڈ بھی آسمان کے فرشتوں کو بنا دوں گا. ذرا جڑ کے تو دیکھو. ذکرہم اللہ فی من عنده. اور جب تم اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کے مرکز ابن قاسم میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اس کے بندوں میں کرتے ہو، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے محبوب ان کو بتاؤ تم بندوں میں میرا ذکر کرتے ہو، میں آسمان کے فرشتوں میں تمہارا ذکر شروع کر دیتا ہوں. یہ کم عزت ہے، کم مرتبہ ہے، کم مقام ہے، کم شان ہے، کم فضیلت. آؤ اپنوں اور بیگانوں، یاروں اور اغیاروں، سجنوں اور دشمنوں، چھوٹوں اور بڑوں، امیروں اور غریبوں، کالوں اور گوروں، آؤ ایک دفعہ قرآن سے جڑ کے دیکھو، حدیث سے جڑ کے اس سے تعلق مضبوط بنا کے دیکھو. انشاءاللہ میرا ایمان ہے اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں عزت دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں جنت دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی علماء یہاں تشریف فرما ہے، میں ان میں سے کسی کا ہاتھ مارنا نہیں چاہتا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر